لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله نويت سنة الاعتكاف. میرے شیخ طریقت آفتاب قادریت ماہتاب رضویت پیکر علم و حکمت صاحب خوف و خشیت عاشق اعلی حضرت مصنف فیضان سنت بانی دعوت اسلامی قوت عینی و سکینت قلبی حضرت علامہ الحاج ابو بلال مولانا محمد الیاس عطار قادری رضوی سلمہ ربہ القوی درود و سلام کی فضیلت نقل فرماتے ہیں. سید العربی والعجم نبی محترم شفیع امم تاجدار حرم سراپا جود و کرم کعبے کے بدر الدجا طیبہ کے شمس الضحا شفیع روز جزا میٹھے میٹھے مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان دل ربا ہے. مجھ پر درود پاک پڑھنا پل صراط پر نور ہے. جو روز جمعہ مجھ پر 80 بار درود پاک پڑھے اس کے 80 سال کے گناہ معاف ہو جائیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. میٹھے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، قرآن عظیم کی صورت میں ہم سب کو ایک ایسا مکمل دستور حیات دیا گیا ہے کہ جس کی روشنی میں ہم اگر اپنی زندگی گزار لیں تو دنیا و آخرت کی کامیابیاں اور بھلائیاں ہمارا مقدر بن گئیں. لیکن افسوس کہ فی زمانہ قرآن عظیم کی تعلیمات کی طرف ہماری توجہ ہی نہیں، اور اس کی تعلیمات پر عمل کرنا تو درکنار، اس کی تلاوت سے بھی اکثر مسلمان محرومی کا شکار ہے. اور یہ کہنے میں قطعاً بھی مبالغہ آرائی نہیں کہ 90% سے زائد وہ مسلمان ہیں کہ جو قرآن عظیم کی تلاوت نہیں کرتے ہوں گے. اور اس میں بھی شاید مبالغہ نہ ہو کہ جو تلاوت کرتے ہیں تو ان میں بھی بہت بڑی تعداد ان لوگوں کی ہے جو قرآن عظیم کی تلاوت صحیح کرنے سے قاصر ہے. قرآن عظیم عربی میں ہے اور عربی کے حروف تہجی کتنے ہیں یہ شاید کثیر مسلمانوں کو پتہ نہیں. چھوٹے چھوٹے بچوں کو انگلش کے حروف تہجی زبانی یاد ہے، ان کی تعداد سے بھی واقفیت ہے، لیکن عربی زبان سے محبت نہیں، توجہ نہیں،
اور اسی کا نتیجہ ہے کہ عربی زبان کے حروف تہجی سے بھی ناواقفیت ہے، اور عربی کے وہ حروف جن کی آواز آپس میں مشابہ ہے، ان کا بھی فرق کرنا مسلمانوں کی بہت بڑی تعداد نہیں جانتی۔ تو کاش کہ ہمیں قرآن عظیم کی صحیح فہم و تدبر کے ساتھ کثرت سے تلاوت کرنے کی سعادت نصیب ہو جائے۔ یہی ہے آرزو، تعلیم قرآن عام ہو جائے، ہر ایک پرچم سے اونچا پرچم اسلام ہو جائے۔ تو انشاءاللہ عز و جل آج کے اس بیان میں تلاوت کے ہی حوالے سے کچھ مدنی پھول ذکر کیے جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان مدنی پھولوں کو چن کر دل کے مدنی گلدستے میں سجانے اور ان پر عمل کرنے اور آگے پہنچانے کا جذبہ نصیب فرمائے۔ میرے شیخ طریقت، میٹھے میٹھے امیر اہل سنت، صاحب فہم و فراست، پیکر علم و حکمت، صاحب خوف و خشیت، حضرت علامہ الحاج ابو بلال مولانا محمد الیاس عطار قادری رضوی سلمہ ربہ القوی اپنے رسالہ مبارکہ تلاوت کی فضیلت، اس میں یہ ایمان افروز حکایت نقل فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا ثابت بنانی قدس سرہ النورانی روزانہ ایک بار قرآن عظیم ختم فرماتے تھے۔ آپ ہمیشہ دن کو روزہ رکھتے اور ساری رات قیام یعنی عبادت میں گزارتے۔ جس مسجد سے گزرتے اس میں 2 رکعت تحیت المسجد ضرور پڑھتے۔ تحدیث نعمت کے طور پر فرماتے ہیں کہ میں نے جامع مسجد کے ہر ستون کے پاس قرآن پاک کا ختم اور بارگاہ الہی عز و جل میں گریہ کیا ہے۔ نماز اور تلاوت قرآن سے آپ کو خصوصی محبت تھی، آپ پر ایسا کرم ہوا کہ رشک آتا ہے۔ چنانچہ وفات کے بعد دوران تدفین اچانک 1 اینٹ سرک کر اندر چلی گئی۔ لوگ اینٹ اٹھانے کے لیے جھکے تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ حضرت سیدنا ثابت بنانی قدس سرہ النورانی اپنی قبر مبارک میں نماز پڑھ رہے ہیں۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کے گھر والوں سے جب معلوم کیا گیا تو شہزادی صاحبہ نے بتایا، یعنی آپ کی صاحبزادی نے، کہ والد محترم علیہ رحمت اللہ الاکرم روزانہ دعا کیا کرتے تھے، یا اللہ اگر تو کسی کو وفات کے بعد قبر میں نماز پڑھنے کی سعادت عطا فرمائے تو مجھے بھی مشرف فرمانا۔ منقول ہے کہ جب بھی لوگ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کے مزار پر انوار کے قریب سے گزرتے تو قبر انور سے تلاوت قرآن کی آواز آ رہی ہوتی۔ اللہ عز و جل کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ دہن میلا نہیں ہوتا، بدن میلا نہیں ہوتا، خدا کے اولیاء کا تو کفن میلا نہیں ہوتا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میٹھے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، تلاوت قرآن عظیم کی بہت برکتیں، تلاوت کرنے والوں پر اللہ تعالی کی طرف سے سکون و اطمینان نازل ہوتا، رحمت انہیں ڈھانپ لیتی اور ملائکہ انہیں گھیر لیتے۔ چنانچہ حضرت سیدنا امام مسلم علیہ رحمت اللہ الاکرم اپنی صحیح مسلم میں یہ حدیث پاک
سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے نقل کرتے ہیں، نبی رحمت شفیع امت تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من نفس عن اخیہ المؤمن قربۃ من کرب الدنیا نفس اللہ عنہ قربۃ من کرب الآخرہ، کہ جو شخص اپنے کسی مسلمان بھائی سے دنیا کی تکالیف میں سے کوئی تکلیف دور کر دے تو اللہ تبارک و تعالی آخرت کی تکالیف میں سے کوئی تکلیف اس سے دور فرما دے گا۔ ومن یسر علی مقصر یسر اللہ علیہ فی الدنیا والآخرہ، اور جو شخص کسی تنگ دست پر آسانی کرے تو اللہ تعالی دنیا اور آخرت میں اس پر آسانی فرمائے گا۔ واللہ فی عون العبد ما دام العبد فی عون اخیہ المسلم، اور بندہ جب تک اپنے مسلمان بھائی کی مدد میں لگا رہتا ہے اللہ تبارک و تعالی کی مدد و حمایت بھی اس کے ساتھ ہوتی ہے۔ ومن سلک طریقا یلتمس فیہ علما، اور جو بندہ کسی رستے پر چلے تاکہ علم حاصل کرے، اور یہ ذہن میں رہے کہ یہاں علم سے مراد علم دین ہے، سہل اللہ لہ طریقا الی الجنہ، اللہ تبارک و تعالی ایسے بندے کے لیے جنت کا رستہ آسان فرما دیتا ہے۔ وَمَجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِّن بُيُوتِ اللَّهِ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ تَعَالَى وَيَتَدَارَسُونَهُ فِي مَا بَيْنَهُمْ إِلَّا نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ وَغَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةُ وَحَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ، اور جو لوگ اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں جمع ہو کر اللہ تعالی کی کتاب یعنی قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں، یعنی تلاوت کے لیے جمع ہوتے ہیں، اور اس لیے اکٹھے ہوتے ہیں تاکہ ایک دوسرے کو اس کتاب اللہ کی تعلیم دیں، سکھائیں، تو ان پر اطمینان اور سکون نازل ہوتا ہے، رحمت ان کو ڈھانپ لیتی ہے اور ملائکہ ان کو گھیر لیتے ہیں۔ وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ تَعَالَى فِي مَنْ عِنْدَهُ، اور اللہ تبارک و تعالی اپنے ایسے بندوں کا ذکر ملائکہ کے سامنے فرماتا ہے۔ میٹھے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، قرآن عظیم کی تلاوت کی کس قدر برکتیں، اور وہ لوگ کتنے خوش نصیب ہیں کہ جو اس غرض سے اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں جمع ہوتے ہیں کہ ہم وہاں پر جا کر تلاوت کریں گے اور سنتیں سیکھے سکھائیں گے، قرآن عظیم کی تعلیم حاصل کریں گے، اس کو سیکھے سکھائیں گے۔ تو الحمدللہ ایسے لوگ خوش قسمت ہیں اور ان پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کا نزول ہوتا ہے۔ لیکن قابل غور یہ بات ہے کہ ہمیں ایسی مجالس اور ایسی محافل اور ایسے اجتماعات میں آنا کتنا نصیب ہوتا ہے۔ ہمیں کوئی بری محفل کی دعوت دے اور اس بری محفل میں ہمیں جانے کی اشارہ ہی کر دے تو اس کا ہلکا سا اشارہ ہمارے لیے کافی ہوتا ہے، اور ہم اس بری محفل میں جا گھستے۔ تو کیا تاش کھیلنے والے، شرابیں پینے والے، جوئے کھیلنے والے اور اس طرح کے گندے کام کرنے والوں کی محفل میں اس طرح کے فوائد حاصل ہو سکیں گے؟ نہیں اور یقیناً نہیں۔ تو ایسی گندی مجالس اور بری محافل سے اپنی جان چھڑا لیجیے اور اچھی مجالس و محافل میں آنے کا، بیٹھنے کا ذہن بنا لیجیے۔ اور الحمدللہ دعوت اسلامی کی صورت میں ہمیں ایسی مجالس، ایسی محافل میسر ہیں کہ جہاں پر نیک کام کیے جاتے ہیں اور نیکی کی تلقین کی جاتی ہے، سنتوں پر چلنے کا ذہن بنایا جاتا ہے۔ الحمدللہ بے شمار مدرسۃ المدینہ برائے بالغان اور مدرسۃ المدینہ برائے بالغات، ان میں اسلامی بھائیوں اور اسلامی بہنوں کو فی سبیل اللہ قرآن عظیم کی تعلیم دی جاتی ہے، قرآن عظیم سکھایا جاتا ہے۔ تو ہم مدرسۃ المدینہ برائے بالغان کا حصہ کیوں نہ بن جائیں کہ جہاں پر قرآن عظیم کی صحیح تعلیم دینے کی کوشش کی جاتی۔ میٹھے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین،
قرآن عظیم کی تعلیمات پر عمل کرنا عین سعادت ہے، اور جو شخص حامل قرآن ہو، قرآن عظیم کی تعلیمات پر عمل کرنے والا ہو، اس کے بارے میں حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ یہ افضل العبادلہ ہے، یعنی عبداللہ نام کے تمام صحابہ میں سب سے افضل ہے، اور خلفائے اربعہ کے بعد علم فقہ میں ان کا مرتبہ سب سے اعلیٰ ہے۔ تو حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ یہ فرماتے ہیں ینبغی لحامل القرآن ان یعرف بلیلہ اذا الناس نائمون، کہ جو شخص قرآن عظیم کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے والا ہے تو اس کے لیے یہ مناسب ہے، گویا ضروری ہے کہ یہ اپنی رات کو پہچانے، یعنی رات کو قیام کرے، رات کو عبادت کرے جبکہ دیگر لوگ سو رہے، وَبِنَهَارِهِ يَصُومُ اِذَا النَّاسُ مُفْطِرُونَ، اور اپنے دن میں اسے چاہیے کہ روزہ دار رہے، وَبِحُزْنِهِ اِذَا النَّاسُ يَفْرَحُونَ، اور یہ اپنے غم سے پہچانا جائے جبکہ دیگر لوگ خوشی میں مبتلا ہو، وَبِبُكَائِهِ اِذَا النَّاسُ يَضْحَكُونَ، اور دیگر لوگ ہنس رہے ہوں تو اس حامل قرآن عظیم کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے والے کی کیفیت یہ ہو کہ یہ اللہ کے خوف سے رو رہا۔ آپ فرماتے ہیں ینبغی لحامل القرآن ان یکون باکیا حزینا حلیما سکینا لینا، کہ جو قرآن عظیم کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے والا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اللہ کے خوف سے رونے والا ہو، فکر آخرت میں مغموم ہو، باوقار ہو، پرسکون ہو اور انتہائی نرم دل ہو۔ ولا ینبغی لحامل القرآن ان یکون جافیا ولا غافلا ولا سیاحا ولا حدیدا، اور جو قرآن عظیم کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے والا ہے اس کے لیے یہ مناسب نہیں کہ وہ سنگ دل ہو، اپنی آخرت سے غافل ہو، چیخو پکار کرنے والا، بے جا شور شرابہ کرنے والا اور سخت دل نہ ہو۔ تو ایسے کے لیے مناسب نہیں کہ وہ سنگ دل ہو، ایسے کے لیے مناسب نہیں کہ وہ اپنی آخرت سے غافل ہو، اور ایسے کے لیے مناسب نہیں کہ وہ بے وقار ہو۔ میٹھے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، قرآن عظیم کی تلاوت بہت زیادہ اجر و ثواب کا موجب ہے، چنانچہ سید الشہداء راکب دوش مصطفیٰ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں، اپنے پیارے پیارے نانا جان صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت فرماتے ہیں، ارشاد فرمایا من قرأ القرآن فی الصلاۃ وہو قائم فلہ بکل حرف 100 حسنہ، کہ جس شخص نے نماز کے اندر قرآن پاک کی تلاوت کی اس حال میں کہ وہ کھڑا ہو کر نماز پڑھ رہا ہے، تو اس کے لیے قرآن عظیم کی تلاوت کے ہر حرف کے بدلے، قرآن عظیم کی تلاوت کیے ہوئے ہر حرف کے بدلے اس کے لیے 100 نیکیاں ہیں۔ ومن قرأ القرآن فی الصلاۃ قاعدہ کتب اللہ لہ بکل حرف 50 حسنہ، اور جو شخص نماز کے اندر بیٹھا ہے، بیٹھ کر نماز پڑھ رہا ہے اور اس میں قرآن عظیم کی تلاوت کر رہا ہے تو اس کے لیے اللہ تعالی تلاوت کیے ہوئے ہر حرف کے بدلے میں 50 نیکیاں لکھتا ہے۔ ومن قرأ القرآن فی غیر الصلاۃ فلہ بکل حرف 10 حسنات، اور جو نماز کے علاوہ قرآن عظیم کی تلاوت کرے تو اس کے لیے ہر حرف کے بدلے میں 10 نیکیاں ہیں۔ ومن استمع الى شیء من کتاب اللہ تعالی وهو يريد الاجر كتب له بكل حرف حسنہ، اور جو شخص قرآن عظیم کو سننے کی نیت سے کہیں پر ہو اور اجر و ثواب کا ارادہ رکھتا ہو تو اس کے لیے کتاب اللہ کے ہر حرف کے بدلے میں ایک نیکی لکھی جاتی ہے۔ اور جو شخص قرآن عظیم کی تلاوت کرے یہاں تک کہ اس کی تلاوت مکمل کر لے، یعنی پورا قرآن عظیم ختم کر لے،
تو اس کے لیے اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں ایک دعا ہے، اور وہ ایسی دعا ہے کہ یا تو فی الفور قبول کر لی جائے گی یا اس کے لیے ذخیرہ کر دی جائے گی۔ میٹھے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، کاش ہمیں کثرت سے قرآن عظیم کی تلاوت کی سعادت ملتی رہے۔ میرے شیخ طریقت میٹھے میٹھے امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ قرآن عظیم کی تلاوت کی فضیلت نقل کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں، قرآن مجید فرقان حمید اللہ رب الانام جل جلالہ کا مبارک کلام ہے۔ اس کا پڑھنا، پڑھانا اور سننا سنانا سب ثواب کا کام ہے۔ قرآن پاک کا ایک حرف پڑھنے پر 10 نیکیوں کا ثواب ملتا ہے۔ چنانچہ خاتم المرسلین شفیع المذنبین رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان دل نشین ہے کہ جو شخص کتاب اللہ کا ایک حرف پڑھے گا اس کو ایک نیکی ملے گی جو 10 کے برابر ہوگی۔ ارشاد فرمایا کہ میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک حرف، لام ایک حرف اور میم ایک حرف ہے۔ تلاوت کی توفیق دے دے الہی، گناہوں کی ہو دور دل سے سیاہی، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ حضرت سیدنا امام بخاری علیہ رحمت اللہ الباری اپنی صحیح بخاری میں یہ حدیث پاک نقل کرتے، اور بخاری شریف سے یہ حدیث پاک شیخ طریقت امیر اہل سنت نے اپنے رسالہ مبارکہ تلاوت کی فضیلت صفحات 4 اور 5 پر نقل فرمائی۔ چنانچہ نبی مکرم نور مجسم رسول اکرم شہنشاہ بنی آدم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان معظم ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، یعنی تم میں بہترین شخص وہ ہے جس نے قرآن سیکھا اور دوسروں کو سکھایا۔ حضرت سیدنا ابو عبد الرحمن سولامی رضی اللہ عنہ مسجد میں قرآن پاک پڑھایا کرتے اور فرماتے، اسی حدیث مبارک نے مجھے یہاں بٹھا رکھا ہے، اللہ مجھے حافظ قرآن بنا دے، اللہ 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 مجھے عامل قرآن بنا دے، قرآن کے احکام پہ بھی ہم سب کو چلا دے۔ میٹھے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اللہ تبارک و تعالی کے نزدیک بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے سکھائے۔ ہمارے ہاں معیار عزت شاید لوگوں نے یہ بنا رکھا ہے کہ جس کے پاس مال زیادہ ہو ہم اس کو زیادہ عزت دار سمجھتے ہیں، جس کا عہدہ بڑا ہو اس کو زیادہ عزت دیتے ہیں، جس کے پاس منصب و وزارت ہو جائے اس کو زیادہ باعزت سمجھتے ہیں۔ تو حالانکہ عزت ان میں نہیں، مال و دولت میں نہیں، عہدے میں نہیں، صدارت و وزارت میں نہیں، بلکہ اس حدیث پاک نے ہمیں یہ مدنی پھول عطا فرمایا کہ سب سے بہتر شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ تو انشاءاللہ ہم قرآن عظیم صحیح صحیح پڑھنا سیکھیں گے، انشاءاللہ سیکھ کر سکھائیں گے، اور اس کے لیے کاش ہم دعوت اسلامی کے پیارے پیارے مدنی ماحول کو اپنا لیں کہ الحمدللہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کی برکت سے ایک دو کو نہیں، سینکڑوں کو نہیں، ہزاروں کو نہیں، بلکہ لاکھوں کو الحمدللہ صحیح صحیح قرآن عظیم کی تلاوت کا جذبہ ملا ہے۔ اور دعوت اسلامی کے بے شمار مدرسۃ المدینہ للبنین للبنات اور مدرسۃ المدینہ برائے بالغین برائے بالغات یہ قرآن عظیم کی تعلیمات عام کر رہے۔ میٹھے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول اکرم رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے قرآن پاک سیکھا اور سکھایا اور جو کچھ قرآن پاک میں ہے اس پر عمل کیا، قرآن پاک اس کی شفاعت کرے گا اور جنت میں لے جائے گا۔ الہی خوب دے دے شوق قرآن کی تلاوت کا،
شرف دے گنبد خضرا کے سائے میں شہادت کا. آمین بجاہ النبی الامین صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جس شخص نے قرآن پاک کی ایک آیت یا دین کی کوئی سنت سکھائی، قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے ایسا ثواب تیار فرمائے گا کہ اس سے بہتر ثواب کسی کے لیے بھی نہیں ہوگا. تلاوت کروں ہر گھڑی یا الہی، اللہ تلاوت کروں ہر گھڑی یا الہی، بکوں نہ کبھی بھی میں واہی تباہی. آمین بجاہ النبی الامین صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. میٹھے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ خاتم المرسلین شفیع المذنبین رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں، جس نے قرآن عظیم کی ایک آیت سکھائی، جب تک اس آیت کی تلاوت ہوتی رہے گی اس کے لیے ثواب جاری رہے گا. تلاوت کا جذبہ عطا کر الہی، تلاوت کا جذبہ عطا کر الہی، معاف فرما میری خطا ہر الہی. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. ایک حدیث پاک میں ہے کہ جس شخص نے کتاب اللہ کی ایک آیت یا علم کا ایک باب سکھایا، اللہ عز و جل تا قیامت اس کا اجر بڑھاتا رہے گا. تو افسوس کہ ہمیں بینک بیلنس بڑھانے کا لالچ ہے، ہمیں اپنی دولت بڑھانے کا لالچ ہے، ہمیں ہرس ہے کہ ہمارا بیٹا انجینئر بنے، ہمارا بیٹا ڈاکٹر بنے. ان احادیث پر غور تو فرمائیے کہ اس میں کتاب اللہ کی ایک آیت یا ایک باب سکھانے والے کے لیے کس قدر اجر و ثواب ذکر کیا گیا ہے کہ جو ایک آیت یا علم کا ایک باب سکھاتا ہے، اللہ تبارک و تعالی قیامت تک اس کا اجر بڑھاتا رہے گا. تو کاش ہم نیکیوں کا بینک بیلنس بڑھائیں، ہم اجر و ثواب کا بینک بیلنس بڑھائیں. اور اس کے لیے یہ کتنا پیارا نسخہ ہے کہ قرآن عظیم دوسروں کو سکھایا جائے، علم دین دوسروں کو پڑھایا اور سکھایا جائے. عطا ہو شوق مولا مدرسے میں آنے جانے کا، خدایا ذوق دے قرآن پڑھنے پڑھانے کا. میٹھے میٹھے اور پیارے اسلام بھائیو، میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت ملفوظات اعلی حضرت علیہ رحمت رب العزت کے حوالے سے ایک بہت ہی پیارا مدنی پھول عطا فرماتے ہیں. چنانچہ آپ فرماتے ہیں کہ اعلی حضرت مجدد دین و ملت پروانہ شمع رسالت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان کی خدمت اقدس میں عرض کیا گیا کہ حضور، تقریب بسم اللہ کی کوئی عمر شرعن مقرر ہے؟ یعنی چھوٹے بچے کو کس عمر میں قرآن عظیم پڑھانے کا آغاز کرنا چاہیے؟ تو تقریب بسم اللہ سے مراد یہ ہے کہ جو چھوٹا مدنی منا ہے اس کو کتنی عمر میں قرآن عظیم پڑھانا شروع کیا جائے؟ تو امام اہل سنت نے اس کے جواب میں فرمایا کہ شرعن کوئی عمر مقرر نہیں. ہاں مشائخ کرام رحمہم اللہ السلام کے یہاں 4 برس 4 مہینے 4 دن مقرر ہیں. حضرت خواجہ قطب الحق والدین بختیار کاکی رضی اللہ عنہ کی عمر جس دن 4 برس 4 مہینے 4 دن کی ہوئی تو تقریب بسم اللہ مقرر ہوئی، لوگ بلائے گئے. حضرت خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی اجمیری رضی اللہ تعالی عنہ بھی تشریف فرما تھے. آپ ان کو بسم اللہ پڑھانا ہی چاہتے تھے کہ آپ کو الہام ہوا کہ ٹھہرو، حمید الدین ناگوری آتا ہے وہ پڑھائے گا. ادھر ناگور میں حضرت سیدنا قاضی حمید الدین صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ کو الہام ہوا کہ جلد جا میرے ایک بندے کو بسم اللہ پڑھا. تو قاضی صاحب فوراً تشریف لائے اور آپ سے فرمایا کہ صاحبزادے پڑھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو حضرت سیدنا
خواجہ قطب الحق والدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ، جن کی عمر 4 مہینے 4 سال 4 مہینے 4 دن تھی، تو انہوں نے پڑھا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور شروع سے لے کر 15 پارے قرآن عظیم کے زبانی سنا دیے۔ حضرت قاضی حمید الدین ناگوری اور حضرت سیدنا خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمہم اللہ نے فرمایا کہ صاحبزادے آگے پڑھیے۔ آپ نے جواب دیا کہ میں نے اپنی ماں کے شکم میں اتنے ہی سنے تھے اور اسی قدر ان کو یعنی میری امی جان کو یاد تھے اور ان کی برکت سے مجھے بھی یاد ہو گئے۔ خدا اپنی الفت میں صادق بنا دے، خدا اپنی الفت میں صادق بنا دے، مجھے مصطفیٰ کا تو عاشق بنا دے۔ میٹھے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، پہلے کے ادوار میں کیسی برکتیں ہوتی تھی کہ اس میں بچوں کی تربیت کا کیسا نظام تھا۔ تو حضرت سیدنا خواجہ قطب الدین بختیار علیہ رحمت اللہ الغفار، ان کو ان کی والدہ محترمہ کی برکت سے قرآن پاک کے 15 پارے زبانی یاد ہو گئے، کیونکہ ان کی والدہ محترمہ ہر روز تلاوت فرماتی ہوں گی۔ لیکن آج عجیب معاملہ ہے، ہمارے آج کے بچوں کو 15 پارے تو یاد ہونا بہت بڑی بات ہے، شاید سورہ اخلاص بھی یاد نہ ہو، صحیح طرح سے بسم اللہ پڑھنا بھی نہ آتا ہو، لیکن ایک کثیر تعداد ہے بچوں کی، آپ ان سے گانے سن سکتے ہیں، یعنی وہ آپ کو گانے سنائیں گے، ان کی زبانوں پر گانے، گالیاں، غیبتیں، چغلیاں، فلمی ڈائلاگ، گندے لطیفے۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے اپنے گھر میں اسی طرح کی باتیں ہوتی سنی۔ تو جس گھر میں قرآن کی تلاوت کی بجائے گانے گائے جاتے ہیں، گانے سنے جاتے ہیں، جس گھر میں قرآن کی تلاوت کی بجائے گندی باتیں ہوتی ہیں، گندے لطیفے سنائے جاتے ہیں، گالیاں بکی جاتی ہیں، تو ایسے گھر کے بچے کی زبان سے قرآن عظیم کی تلاوت کیسے جاری ہوگی؟ اس کی زبان سے آپ نعت مصطفیٰ کیسے سنیں گے؟ اچھی گفتگو کیسے سنیں گے؟ میٹھے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے قرآن عظیم کی تلاوت کرنے والے بنے، ہمارے بچوں کے اندر مثبت تبدیلی آئے اور وہ نیکی کی طرف راغب، تو ان کو بدلنے کے لیے ہمیں ان سے پہلے اپنے آپ کو بدلنا ہوگا۔ ہمیں یقیناً یہ فکر ہوگی کہ ہمارے بچے نیک بنے، ہمارے بچے ٹھیک ہو جائیں، معاشرے کے تعمیری افراد بنے اور معاشرے کی ترقی میں حصہ لیں۔ لیکن میٹھے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، بچوں کے بارے میں یہ درد رکھنے کے باوجود کہ وہ نیک بنے، وہ اچھے ہو جائیں اور معاشرے میں ایک تعمیری کردار ادا کریں، افسوس کہ ہم اپنے آپ کو نہیں بدل پا رہے۔ تو جو بندہ اپنے آپ کو نہیں سمجھا سکتا وہ اوروں کو کیا سمجھائے گا؟ جو بندہ اپنے آپ کو نہیں بدل سکتا وہ دوسروں کو کیا بدلے گا؟ تو اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے نیک بنے تو ان کو نیک بنانے کے لیے ہمیں اپنے آپ میں تبدیلی لانا ہوگی، اپنے آپ کو مثبت سمت میں لے جانا ہوگا اور تمام نیگیٹو منفی سرگرمیاں ان کو ترک کرنا ہوگا۔ تو بچہ بہت زیادہ اثر لیتا ہے، اثر پذیر ہوتا ہے۔ جیسے کئی چھوٹے بچے ہوتے ہیں، وہ اپنے باپ کو سگریٹ پیتا دیکھتے ہیں تو ان کے دل میں بھی ایک جذبہ پروان چڑھتا ہے کہ ہم بھی سگریٹ پئیں۔ اپنے باپ کو یا ماں کو یہ گانے سنتے دیکھتے ہیں تو ان کے دل میں بھی جذبہ بیدار ہوتا ہے کہ ہم بھی یہ کام کریں۔ تو بچہ نقال ہوتا ہے، وہ جو کام کرتا گھر والوں کو پائے گا تو اب اس کی بھی خواہش ہوگی کہ میں یہ کام کروں۔ لیکن جس گھر میں اس طرح کے گھنونے کام ہوتے ہوں تو ان کے بچے پھر نیکی کی طرف راغب نہیں ہوتے۔ لیکن یہ تجربہ ہے کہ جس گھر کے اندر اچھے کام ہوتے ہوں، جس گھر کے اندر نیک کام ہوتے ہوں، الحمدللہ عز و جل ان کے بچے بھی نیکی کی طرف مائل ہوتے ہیں۔ جیسے گھر میں دادی اماں نے مصلی بچھایا اور نماز پڑھنا شروع کر دی تو چھوٹا سا منا اس دادی اماں کا پوتا اب یہ دوڑتا ہوا آئے گا اور یہ بھی مصلی پر کھڑا ہونے کی کوشش کرے گا، اپنی دادی اماں سے تسبیح لے کر یہ بھی اس کی نقالی کرے گا، پڑھنے کی کوشش کرے گا۔
اور الحمدللہ اب تو ہمیں وہ وقت دیکھنا نصیب ہو رہا ہے کہ جس گھر کے اندر مدنی چینل ہے الحمدللہ اس گھر کے بچے ان کی زبانوں سے آپ نعت مصطفیٰ سنیں گے, ان کی زبانوں سے اچھی گفتگو سنیں گے. کوئی مدنی منا تو اس طرح اعلان کر رہا ہے غیبت کے خلاف جنگ, غیبت کے خلاف جنگ, نہ غیبت کریں گے نہ غیبت سنیں گے. اور کئی مدنی منع اس طرح کہتے سنائی دیتے ہیں محبتوں کے چور. تو یہ تبدیلی کہاں سے آئی؟ تو گھروں کے اندر یہ تبدیلی الحمدللہ یہ سب مدنی چینل کی برکت سے آئی. اور مدنی چینل ہمیں ہمارے امیر علیہ سنت کی برکت سے ملا ہے. گویا یہ ساری تبدیلی میرے شیخ طریقت کے دم قدم سے. تو چھوٹے چھوٹے بچوں کی زبانوں سے قرآن پاک کی تلاوت کا جاری ہونا, چھوٹے چھوٹے بچوں کی زبانوں سے اچھی گفتگو جاری ہونا, نعت مصطفیٰ جاری ہونا, یہ میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت کی برکت ہے. تو میٹھے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں, اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے گھر کے اندر مثبت تبدیلی آئے, ہمارے گھر کا ماحول بہتر ہو جائے, تو اپنے گھر کے اندر مدنی چینل کو رواج دیجیے, اپنے گھر کو دعوت اسلامی کے حوالے کر دیجیے. گھر کو دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کے حوالے کریں گے, اللہ کی رحمت سے مثبت تبدیلیاں ہی دیکھیں گے انشاءاللہ. سبحان صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. میٹھے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین, افسوس اسلامی معلومات کی کمی کی وجہ سے آج مسلمانوں کی بہت بڑی تعداد قرآن پاک پڑھنے پڑھانے, سننے سنانے اور چھونے اٹھانے وغیرہ کے شرعی احکام سے بھی ناواقف ہے. اشاعت علم کا ثواب پانے اور مسلمانوں کو گناہوں سے بچانے کی نیت سے میرے شیخ طریقت میٹھے میٹھے امیر اہل سنت نے قرآن پاک کے بارے میں مدنی پھولوں کا گلدستہ عطا فرمایا. آئیے اس مدنی گلدستے سے مدنی پھول چنیں اور دل کے مدنی گلدستے میں سجا لیں. امیر اہل سنت فرماتے ہیں کہ امیر المؤمنین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ روزانہ صبح کے وقت قرآن مجید کو چومتے تھے اور فرماتے کہ یہ میرے رب کا عہد اور اس کی کتاب ہے. دوسرا مدنی پھول, تلاوت کے آغاز میں اعوذ پڑھنا, یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. تو تعوذ پڑھنا مستحب ہے. اور ابتدائے سورت میں, یعنی جب تلاوت آپ فرما رہے ہیں تو سورت جو ہے اس سے آغاز کیا, یا تلاوت کے دوران وہ سورت آ گئی تو اب اس کے آغاز میں بسم اللہ شریف پڑھنا سنت ہے. سورت البراءت یعنی سورہ توبہ اگر اس سے تلاوت شروع کی ہے تو اس کے آغاز میں اعوذ باللہ اور بسم اللہ دونوں کہہ لیجئے. اور جو اس کے پہلے سے تلاوت شروع کی, جیسے سورت التوبہ سے پہلے سورت الانفال ہے تو سورت الانفال پڑھ رہے تھے اور اب اس کو ختم کیا تو آگے سورہ توبہ شروع ہو گئی, تو اب آپ تسمیہ یعنی بسم اللہ شریف نہ پڑھیں, یعنی اس کے پڑھنے کی اس موقع پر حاجت نہیں. اور اس کی ابتدا میں نیا تعوذ جو آج کل کے حافظوں نے نکالا ہے یہ بے اصل ہے. اور جو یہ مشہور ہے کہ سورہ توبہ ابتداءً بھی پڑھے جب بھی بسم اللہ نہ پڑھے, تو یہ محض غلط ہے. بلکہ آپ نے اپنی آج کی جیسے تلاوت کا آغاز ہی سورۃ التوبہ سے کیا ہے تو اس سے پہلے تعوذ بھی پڑھیں اور تسمیہ بھی پڑھیں. میٹھے میٹھے اور پیارے اسلام بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین, باوضو قبلہ رو اچھے کپڑے پہن کر تلاوت کرنا مستحب ہے. قرآن مجید دیکھ کر پڑھنا زبانی پڑھنے سے افضل ہے کہ یہ پڑھنا بھی ہے, دیکھنا بھی اور ہاتھ سے چھونا بھی, اور یہ سارے کام عبادت ہے. قرآن پاک کو نہایت ہی اچھی آواز سے پڑھنا چاہیے. اگر آواز اچھی نہ ہو تو اچھی آواز بنانے کی کوشش کرے, مگر لحن یعنی غلطی کے ساتھ پڑھنا کہ حروف میں کمی بیشی ہو جائے جیسے گانے والے کیا کرتے تو یہ ناجائز ہے. بلکہ پڑھنے میں قواعد تجوید کی رعایت کیجیے. حدیث پاک میں ہے
زینوا القرآن باصواتکم، قرآن کو اپنی آوازوں کے ساتھ زینت دو. تو خوبصورت طریقے سے قرآن عظیم پڑھنے کی کوشش کی جائے. قرآن مجید بلند آواز سے پڑھنا افضل، قرآن مجید بلند آواز سے پڑھنا افضل ہے، لیکن اس میں اس حوالے سے احتیاط ملحوظ رہے کہ قرآن مجید بلند آواز سے پڑھنا تب افضل ہے جبکہ کسی نمازی یا مریض یا سونے والے شخص کو تکلیف نہ پہنچے. اور اگر نماز پڑھنے والا ڈسٹرب ہوگا یا مریض کو تکلیف پہنچے گی تو اب بلند آواز سے پڑھنے کی بجائے آہستہ آواز میں پڑھیے. جب قرآن پاک کی صورتیں یا آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو اس وقت بعد لوگ چپ تو رہتے مگر ادھر ادھر دیکھنے اور دیگر حرکات و اشارات وغیرہ سے باز نہیں آتے. تو ایسوں کی خدمت میں عرض ہے کہ چپ رہنے کے ساتھ ساتھ غور سے سننا بھی لازمی ہے. اور اس کا مشاہدہ عموماً تیجے کے ختم پر جب قرآن عظیم کی تلاوت ہو رہی ہو اور ختم مبارک پڑھنے والا تلاوت کر رہا ہو تو کئی لوگ اس وقت بھی ایک دوسرے کی طرف اشارے کر رہے ہوتے بلکہ ایک دوسرے سے گفتگو کر رہے ہوتے. اسی طرح جب میت کی تدفین ہو رہی ہوتی ہے اور تدفین کے بعد جب قبر پر قرآن عظیم کی تلاوت ہوتی ہے تو اس وقت تلاوت کرنا اور سورۃ البقرہ کی اوائل کی آیتیں اور اختتامی آیتیں پڑھنا مستحب ہے میت کے سرہانے اور پائنتی کی طرف. تو اس وقت بھی لوگ آپس میں گفتگو کر رہے ہوتے. تو ایسے مواقع پر کہ جہاں قرآن عظیم کی تلاوت ہو تو تلاوت کے وقت انتہائی خاموشی، توجہ اور دل جمعی کے ساتھ غور سے قرآن عظیم سننا چاہیے. چنانچہ فتاوی رضویہ جلد 23 صفحہ 352 پر میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن فرماتے ہیں قرآن مجید پڑھا جائے اسے کان لگا کر غور سے سننا اور خاموش رہنا فرض ہے. اللہ تبارک و تعالی پارہ 9 سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 204 میں ارشاد فرماتا ہے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. ترجمہ کنز ایمان. اور جب قرآن پڑھا جائے تو اسے کان لگا کر سنو اور خاموش رہو کہ تم پر رحم ہو. جب بلند آواز سے قرآن پاک پڑھا جائے تو تمام حاضرین پر سننا فرض ہے جبکہ وہ مجمع سننے ہی کے لیے حاضر ہو. اور اگر سارا مجمع سننے کے لیے نہیں تو ایک کا سن لینا کافی ہے. مجمع میں سب لوگ بلند آواز سے پڑھیں یہ حرام ہے. اکثر تیجوں میں سارے کے سارے لوگ ایک ایک پارا ہاتھ میں لیا ہوتا ہے اور بلند آواز سے پڑھتے تو یہ حرام ہے. اگر چند شخص پڑھنے والے ہوں تو حکم ہے کہ آہستہ پڑھیں. اور جو حفظ کے درجے میں مدنی منع بلند آواز سے یک بارگی پڑھ رہے ہوتے تو یہاں رعایت ہے اور ایسا کرنا درجے میں جبکہ تعلیم و تعلم کے طور پر ہو تو جائز ہے. مسجد میں دوسرے لوگ ہوں نماز یا اپنے ورد و وظائف پڑھ رہے ہوں تو اس وقت فقط اتنی آواز سے تلاوت کیجیے کہ صرف آپ خود سن سکیں، برابر والے کو آواز نہ پہنچے. بازاروں میں اور جہاں لوگ کام میں مشغول ہوں بلند آواز سے پڑھنا ناجائز ہے. لوگ اگر نہ سنیں گے تو گناہ پڑھنے والے پر ہے. اگر کام میں مشغول ہونے سے پہلے اس نے پڑھنا شروع کر دیا ہو اور اگر وہ جگہ کام کرنے کے لیے مقرر نہ ہو تو اگر پہلے پڑھنا اس نے شروع کیا اور لوگ نہیں سنتے تو لوگوں پر گناہ، اور اگر کام شروع کرنے کے بعد اس نے پڑھنا شروع کیا تو اس یعنی پڑھنے والے پر گناہ. جہاں کوئی شخص علم دین پڑھا رہا ہے یا طالب علم دین کی تکرار کر رہا ہے یا مطالعہ کر رہا ہے تو وہاں بھی بلند آواز سے پڑھنا منع ہے. صلو علی الحبیب
صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. میٹھے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، لیٹ کر قرآن پاک پڑھنا جائز ہے، جبکہ پاؤں سیمٹے اور منہ کھلا یوں ہی چلنے اور کام کرنے کی حالت میں بھی تلاوت جائز ہے، جبکہ دل نہ بٹے، اور اگر دل بٹتا ہو تو پھر مکروہ ہے. غسل خانے اور نجاست کی جگہوں میں قرآن مجید پڑھنا ناجائز ہے. جو شخص غلط پڑھتا ہو تو سننے والے پر واجب ہے کہ اس کو بتا دے، بشرطے کہ بتانے کی وجہ سے کینہ و حسد پیدا نہ ہو. اسی طرح اگر کسی کا قرآن پاک اپنے پاس وقتی طور پر لیا ہو اور اس میں کتابت کی غلطی دیکھے تو جس کا ہے اسے بتا دینا واجب ہے کہ آپ کے قرآن پاک کے نسخے میں یوں اعراب کی غلطی ہے، زیر زبر کی غلطی، اگر باقی وہ غلطی ہو تو اس کو بتا دیا جائے. میٹھے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، گرمیوں میں صبحوں کو قرآن مجید ختم کرنا بہتر ہے، اور سردیوں میں رات کے ابتدائی حصے میں ختم قرآن افضل ہے. حدیث پاک میں ہے کہ جس نے شروع دن میں قرآن پاک ختم کیا، شام تک فرشتے اس کے لیے استغفار کرتے ہیں، اور جس نے ابتدائے شب میں ختم کیا، صبحوں تک فرشتے استغفار کرتے ہیں. تو گرمیوں میں چونکہ دن بڑا ہوتا ہے تو صبحوں کے وقت ختم کرنے میں استغفار ملائکہ زیادہ ہو، اور جاڑوں یعنی سردیوں کی راتیں بڑی ہوتی تو شروع رات میں ختم کرنے سے استغفار زیادہ ہوگی. جب قرآن پاک ختم ہو تو 3 بار سورہ اخلاص پڑھنا بہتر ہے، اگرچہ تراویح میں ہو. البتہ اگر فرض نماز میں ختم کرے تو 1 بار سے زیادہ نہ پڑھے. میٹھے میٹھے اور پیارے اسلام بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، ختم قرآن اس کا طریقہ بھی شاید بہت کم لوگوں کو معلوم ہوگا کہ ختم قرآن کا مسنون طریقہ کیا ہے. تو آئیے سنیے. میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہ ملالیہ فرماتے ہیں کہ ختم قرآن کا طریقہ یہ ہے کہ سورۃ الناس پڑھنے کے بعد سورۃ الفاتحہ اور سورۃ البقرہ سے وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ تک پڑھے، اور اس کے بعد دعا مانگے کہ یہ سنت ہے. چنانچہ الاتقان فی علوم القرآن جلد اول صفحہ 158 کے حوالے سے یہ حدیث پاک تلاوت کی فضیلت میں منقول ہے. نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب قل اعوذ برب الناس پڑھتے تو سورہ فاتحہ شروع فرماتے، پھر سورۃ البقرہ سے وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ تک پڑھتے، پھر ختم قرآن کی دعا پڑھ کر کھڑے ہوتے. تو آپ بھی نیت فرما لیں کہ انشاءاللہ عز و جل ختم قرآن کی سعادت پائیں گے. تو سورۃ الناس پر ختم قرآن کر کے اب اس کے بعد سورۃ الفاتحہ اور سورۃ البقرہ کی اوائل کی 5 آیتیں یہ پڑھیں اور اس کے بعد دعا فرمائیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم.